بھی یقین نہیں آتا یار کہ میں نے ریئلی MD CAT کو ٹاپ کیا ہے۔ 2025 کا لاسٹ ڈے 31 دسمبر، اور شاید جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو 26 ہو چکی ہو۔ اٹس کریزی 25 سے 26 ڈائریکٹلی ہو گیا۔ سو میں بس سوچ رہا تھا کہ یار اس سال میں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں۔ آف کورس جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی میری وہ تھی MD CAT کو ٹاپ کرنا، اور میں آپ کو سچ بولوں میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں MD CAT کو ٹاپ کروں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت اچھا اسکور لاؤں گا، لیکن یہ میں نہیں سوچا کہ میں ٹاپ کروں گا۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا میں نے بہت سنا تھا کہ MD CAT جو ہے بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ ہے، اور 9 آؤٹ آف 10 اسٹوڈنٹس اس کو فیل کرتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ میں اس کو پاس بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ ٹاپ کرنا اور اچھا اسکور لانا بہت دور کی باتیں تھی میرے لیے۔ آئی واز لٹرلی تھنکنگ کہ میں اس کو پاس بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ بٹ الحمدللہ سیکنڈ ایئر میں نے جو ہے نا محنت کی۔ آف کورس میں نے اکیڈمی جوائن کیا، اس طرح سے پریپریشن کرتا گیا، پریکٹس کوشچن سالو کرتا گیا، اینڈ آئی گیس لائف ٹرنڈ آؤٹ گریٹ۔ میں آپ کو اس دن کے بارے میں بتاتا ہوں جس دن MD CAT کا رزلٹ اناؤنس ہوا۔ جو ایموشنس اس دن میں نے فیل کی دیٹ واز ان ریئل۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کے ایموشنس فیل نہیں کیے تھے۔ سو رات کے آلموسٹ 1 بجے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ اس وقت میں اور گھر والے سارے سوئے ہوئے ہوتے ایکسیپٹ فار مائی بردر۔ میرا بھائی جو ہے نا ایک نائٹ آؤل ہے، سو وہ جو ہے نا رات کو جاگا ہوا ہوتا ہے۔ سو اس وقت میرا بھائی موبائل یوز کر رہا تھا، اچانک سے جن اکیڈمیز کو میں نے جوائن کیا ہوا تھا وہاں سے ایک ٹیکسٹ آتا ہے کہ بچوں چیک یور ریزلٹس۔ سو میرا بھائی حیران ہوتا ہے، یار اچانک سے رزلٹ آ گئے اتنے رات کے ٹائم پر۔ سو میرا بھائی تھوڑا سا کیوریس ہوتا ہے کہ میرا اسکور کیا ہوا ہوگا۔ سو ہی اوپنز دا ویب سائٹ اینڈ ڈاؤن لوڈز دا پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اس کو اوپن کرتا ہے، نیچے اسکرول کرتا جاتا ہے، وہ کرتا جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے یار اس کا نام ابھی تک آیا نہیں میرے بھائی کا، میرا نام ابھی تک آیا نہیں۔ سو وہ سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں کتنے گندا اسکور اس کا آیا ہوا ہوگا۔ بٹ دین when he scrolled up and he saw the first name was me. How did that happen? I don't know. But the first name was me. So وہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا مجھے لات مار کے اٹھاتا ہے، میرے روم میں آتا ہے، مجھے لات مار کے اٹھاتا ہے۔ میں جاگتا ہوں، وہ بولتا ہے بھائی کیا تو سو کیوں رہا ہے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا، چیک تو کر۔ سو میں اٹھتا ہوں اور رزلٹ کو چیک کرتا ہوں اینڈ آئی ایم لائک بلون اوے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ٹاپ کیا ہوا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا بٹ میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فیل ایٹ دیٹ ٹائم، لائک جسٹ ایمٹی تھا میرا مائنڈ، جسٹ بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا میں لائک ہاؤ could this even happen۔ میرا بھائی بس دیکھ رہے ہوتے لائک ہاؤ ڈڈ دس ایون ہیپن۔ اس کے دورانیے میں جو ہے نا جس اکیڈمی کو میں نے جوائن کیا تھا وہاں سے کال آتی ہے کہ بچے آپ سے محمود خان بات کر رہے ہیں؟ میں بولتا ہوں ہاں۔ رات کے 1 بجے ان کی کال آتی ہے۔ سو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ نے ٹاپ کیا ہوا ہے؟ میں بولتا ہوں جی سر میں نے دیکھا ابھی۔ بولا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک انسٹاگرام پر لائیو آؤ۔ تو اس دن جو ہے نا پھر میں لائیو یا رات کے تقریباً 1 بجے تھے یا 2 بجے تھے، اس طرح کچھ ٹائم پر تو میں لائیو آتا ہوں ان کے ساتھ جو ہے ایک لائیو سیشن کرتا ہوں۔ ایون دو میری حالت بالکل خراب ہوتی ہے، میں جو ہے نا اسی ٹائم کے اوپر ہی نیند سے اٹھا ہوا ہوتا ہوں، بٹ پھر میں لائیو سیشن کرتا ہوں اینڈ وہاں پر جو ہے نا میں سے کویشچنس تھوڑے سے پوچھتے ہیں، میں جو ہے نا تھوڑی سی ایڈوائس بھی دیتا ہوں۔ سو اس طرح تھوڑا سا ایک لائیو سیشن ہم لوگ کرتے ہیں، بٹ آفٹر ورڈس مجھے اور میرے بھائی کو بالکل بھی نیند نہیں آتی، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، جو بولتے ہیں نا وہ لوگ کہ نیندیں اڑ جانا، اس ٹائم پہ وہ ہوا تھا۔ سو ہم نے پوری رات جو ہے نا بالکل بھی نیند نہیں کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے یہ ہو گیا ہے، کورس آپ کے ساتھ اچانک سے اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا ہوا۔ سو کافی ٹائم لگا اس کو پروسیس کرنے میں، ایون کہ میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ بٹ سو میں اور میرا بھائی پھر سوئے نہیں، پوری رات ہم لوگ جاگ رہے تھے۔ ہم لوگ جو ہے نا ناچے گائے، گانے لگائے اور بس فل انجوائے کیا۔ گھر میں باقی سب لوگ سو رہے تھے، بس میں اور میرا بھائی ایکسائٹمنٹ اور انجوائمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اچھل کود رہے تھے۔ تو صبح ہوتی ہے، گھر والے سب اٹھ جاتے ہیں، بٹ میں کسی بھی اور کو بتائے ہوئے بغیر میں جو ہے سیدھا اپنے ابو کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان سے نیوز شیئر کروں۔ سو میں اپنے ابو کے پاس جاتا ہوں، ان کو بولتا ہوں کہ ابو رزلٹ آ چکا ہے۔ تو میں بولتا ہوں ابو گیس کرو کتنے مارکس آئے ہوں۔ تو ابو بولتے ہیں 150۔ بولتا ہوں نہیں ابو تھوڑے زیادہ ہے، 155 زیادہ، 160 اس سے بھی زیادہ، 165، 170، 175۔ میں آپ لوگوں کو بولوں نا کہ یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ مارکس پر آئیں گے، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، بٹ یہ مارکس میں نے سوچے ہوئے تھے کہ یہ مارکس پر آئیں گے، اور وہی مارکس الحمدللہ آئے میں نے۔ سو میں اپنے ابو کو بولتا ہوں یہی مارکس آیا ابو۔ تو میرا ابو جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، آف کورس کہ جو ہے نا اچھے مارکس ہے آپ کے، مجھے کنگریچولیٹ کرتے ہیں۔ بٹ اس کے بعد میں اپنے ابو کو بولتا ہوں کہ ابو
اپیرنٹلی میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے. میرے ابو بولتے ہیں ہاں نہیں یار, لائک لٹرلی میرے ابو یہ بولتے ہیں آف کورس اٹس اے شاک. سو میں اپنے ابو کو تھوڑا سا کنونس کرتا ہوں آف کورس میں نے ٹاپ کیا ہوا, میں ان کو وہ لسٹ دکھاتا ہوں. تو پھر میرے ابو بولتے ہیں یار مطلب اسی ضلع میں یا اسی ڈسٹرکٹ میں کیا ہوں. میں بولتا ہوں نہیں ابو. پھر بولے کراچی میں کیا ہوگا. بولتا ہوں نہیں ابو پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہوگا. لائک دیٹ ایموشن واز آئی ڈونٹ نو, اگر لائک انشاءاللہ ہوں گے اس طرح کے ایموشنز ریپیٹ, بٹ اس سے پہلے تک مطلب زندگی میں نے جو بھی ایموشنز فیل کیے اس سے وہ ایموشنز بالکل ہٹ کرتے ہیں جو کہ اس دن میں نے فیل کیے اپنے ابو کو یہ بتاتے ہوئے. سو why am I getting emotional. تو پھر میں نے اپنے امی کو بھی بتایا اپنے مارکس, اور بس میری امی پھر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کالز ملائی, سب کو بتایا, سب لوگ بہت خوش ہوئے. I don't know, اچھا پتہ نہیں کیوں اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں اس دن کو بس یاد کر رہا ہوں. اور خیر پھر میرے امی نے سب کو بتایا اور سب لوگ جو ہے نا بہت خوش ہوئے. آف کورس میرے خاندان والے, میرے ابو آف کورس سب سے زیادہ خوش تو میرے ابو ہی ہوئے ہوں گے. سو مطلب اور کسی بھی دن کبھی بھی میرے ابو جو ہے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس نہیں لگاتے, بٹ اس دن میرے ابو نے جو ہے نا اسٹیٹس لگایا میرے رزلٹ کا. ہاں میرے رزلٹ کا اسٹیٹس لگایا. اینڈ what else do you need, right? Proud parents. It's all you need, you know. It's all you need. So اس دن میرے ابو نے میرے رزلٹ کا اسٹیٹس لگایا تھا اور that made me feel proud. You know, I did something. I did something meaningful in life. Okay? I made my parents proud, at least. So اس کے بعد میرے پورے خاندان میں ہی میری یہ نیوز پھیل جاتی ہے. سب لوگ جو ہیں اسٹیٹس پر لگاتے ہیں, سب لوگ یہ وہ کرتے ہیں. اینڈ آئی مین جسٹ اس سب کو سیڈ پر کر لو, بٹ جسٹ جو چیز میں نے اس ٹائم فیل کی اور جو میرے پیرنٹس نے فیل کی, دیٹ واز سم تھنگ آئی ہیڈ نیور ایکسپیرینس بفور. اور آئی ہوپ فار یو گائز ٹو فیل دا سیم. جسٹ ڈیڈیکیٹ کرو اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, محنت کرو, ایوری تھنگ از پاسبل برو. لائک 2 سال پہلے جو میں سوچتا تھا کہ آئی وونٹ ایون بی ایبل ٹو پاس دس ٹیسٹ, کیونکہ اتنی ساری نگیٹیوٹی تھی. بٹ ٹرسٹ می گائز, the test is not so hard. You guys can absolutely crack it. Okay, بس آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. ان دی اینڈ ہو جاتا ہے, ان دی اینڈ بس ہو جاتا ہے. بس آپ یار اس دن کو سوچتے رہو, یہ دن آئے گا. لائک میں سوچتا رہتا تھا, میں اپنے سیکنڈ ایئر میں اسٹارٹ کی, میں سوچتا رہتا تھا یار دن آئے گا جب میں جو ہے نا وہی, میں نے بس تھوڑی سی ریلز دیکھی تھی کہ یار جو ہے نا بچے جو ہے واک اپ کرتے اسٹیج پر, وہ کوٹ پہنتے, آپ وائٹ کوٹ پہنتے, اس کو پہنایا جاتا ہے, ان کے ابو کے ساتھ پکچرز لی جاتی ہیں. تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی اور پھر میں ان کی جگہ اپنے آپ کو امیجن کرتا تھا. لٹرلی میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا, میں بولتا یار میرا بھی دن آئے گا, میرا بھی دن آئے گا. اس طرح سے میں نے مارکس کے بارے میں بھی اس طرح سوچا تھا. میں سوچتا تھا یار میرے مارکس اسی طرح سے, میں نے لٹرلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے ابو کے پاس میں صبح گیا اور ان کو میں نے بتایا کہ ابو میرے مارکس کیا ہوئے ہوں گے. دس تھنگ واز سم تھنگ آئی ہیڈ امیجنڈ منتھس اگو. لائک میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میرے مارکس آئیں گے میں پوچھوں گا اپنے ابو سے کہ ابو مارکس کتنے آئیں گے, اور میں ان کو بولوں گا کہ آپ بڑھاتے جائیں, 150 نہیں 155, 155 نہیں 160, اس طرح سے بڑھاتے جائیں. سو دس واز آل میں نے سوچا ہوا تھا سب کچھ کہ سب کچھ ہوگا. میں نے یقین رکھا اپنے آپ کے اوپر. میں نے آف کورس میں نے محنت کی, اپنا کبھی بھی تعریف اپنی نہیں کرنی چاہیے, بٹ میں نے محنت بھی کی اور مجھے ملا الحمدللہ. یعنی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو گیا, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ یا دیٹ واز 2025. اور میرا ایک جو گول تھا وہ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہوا, اچیو ہوا, اور میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے پیرنٹس کا, اپنے ٹیچرس کا, سب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو. اور یو گائز کین بی ایٹ دا سیم پوزیشن دیٹ آئی ایم ایٹ. اوکے, اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو گیٹ ایٹ دس. آپ نے صرف اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, کنسسٹنسی مینٹین رکھنی ہے, اور ڈسٹریکشن سے دور رہو. یہ 1-2 سال ہیں جس میں جو ہے نا آپ محنت کرو, ان دی اینڈ آپ کو رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ.
تھینک یو سو مچ.